السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ۔ محترم ناظرین کرام، آج سے انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک اور نیا عنوان لے کر کے ہم حاضر ہیں، دعا کے احکام و مسائل۔ اس کی پہلی کڑی اور پہلی قسط میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا دعا کی اہمیت۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دین فطرت، دین اسلام جو ہے، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جب اس کی تخلیق ہوئی، جب انہیں جنت الفردوس کے اندر جنت میں رکھا گیا، اللہ رب العالمین نے کچھ کنڈیشن اور کچھ شرائط کی بنیاد پر انہیں جنت کے اندر قرار دیا، وہاں مکان دیا، وہاں رہنے سہنے کی جگہ انہیں دی، اور انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اللہ کے منع کردہ پھل کو کھا لیا، جس کی بنیاد پر انہیں جنت سے نکال کر کے دنیا کے اندر پھینک دیا گیا۔ اب اللہ رب العالمین کو حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی نظر و کرم کرنا مقصود تھا، انہیں کچھ آتا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اپنی جانب سے ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور یاد رکھیے یہ دعا کی ابتدا اور دعا کی جو شروعات ہوئی وہیں سے شروع ہوئی، اور یہ دعا چلتا چلا آیا، اور اس قدر دعا کی اہمیت انسان کی زندگی میں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں دعا اور ذکر و توبہ استغفار اتنا ہی ضروری ہے جس طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اس کے روح کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو ذکر و اذکار اور اللہ رب العالمین سے دعا و استغفار کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم اسلام کی عبادتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں ہر موڑ پر، صبح رات میں سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد، وضو سے پہلے، وضو کے بعد کی دعا، اذان کے بعد، الغرض آپ دیکھیں گے تو زندگی کے ہر موڑ میں دعا ہی دعا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے حالات اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر جگہ دعا ہی دعا شامل ہے۔ لباس پہن رہے ہیں تو پہننے کی دعا، لباس اتار رہے ہیں تو اتارنے کی دعا، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں کھانے کی بعد کی دعا، کسی کے یہاں کھانے گئے ہیں تو میزبان کے حق میں دعا، بازار جا رہے ہیں تو بازار میں جانے کی دعا، بازار سے واپس آنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، سفر میں دعا، حضر میں دعا، الغرض زندگی کے ایک ایک موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعا ہی دعا ہے۔ جب عبادات میں آتے ہیں، نماز کو آپ لیجئے، نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے لے کر کے تسلیم تک صرف دعا ہی دعا ہے۔ جب ہم نیت باندھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا الی آخر الدعا، پوری دعا پڑھتے ہیں۔ جب ہم قیام میں ہیں، جب ہم رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں،
تشہد میں ہیں، تشہد اولیٰ میں ہیں، اخیر میں ہیں، ہر جگہ دعا ہی دعا ہے۔ ہم حج کے موسم سے گزر رہے ہیں، جو لوگ حج کے سعادت سے منور ہو چکے ہیں، جنہیں نصیب ہوا حج کرنا، یا جو لوگ گئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ حج کے اندر پوری کی پوری دعا ہی دعا شامل ہے۔ جب انسان احرام پہن لیتا ہے، احرام پہن کر کے جب گھر سے نکلتا ہے اور گھر پھر واپس آ جانے تک صرف اور صرف دعا ہی دعا ہے۔ احرام پہن لیے، وہاں سے جب ہم تلبیہ پکارتے ہیں، جب ہم نیت کرتے ہیں، جب ہم بیت اللہ شریف پر ہماری پہلی نظر پڑتی ہے، جب ہم بیت اللہ شریف کے طواف کرتے ہیں، طواف کے دوران دعا ہے، جب ہم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں تو صفا پر چڑھ کر کے، مروہ پر چڑھ کر کے دعا ہی دعا ہے، جب ہم ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا ہے، جب ہم مینا اور مزدلفہ عرفات جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ طور پہ وقت مقرر ہے کہ فلاں فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک اللہ رب العالمین کے سامنے صرف اور صرف آپ کو دعا اور اذکار کرنی ہے۔ الغرض دعا ایک اسلام کی ایسی اہم ترین چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے سرے سے کہہ دیا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومنوں کی ہتھیار ہے۔ محترم بھائیو، یہ تو تھی دعا کے تعلق سے چند باتیں اور اس کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یاد رکھیے، یہاں ایک نوٹ کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عقیدہ کہہ لیجئے کہ یہ دعا کے تعلق سے پھیلی ہوئی۔ کیا ہے وہ؟ جو لوگ گنہگار ہیں، جو لوگ مجرمین ہیں، جو اللہ رب العالمین سے جن کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے، قطع تعلق ہو چکا ہے، جو دور ہیں دین سے بالکل، ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو بڑے ہی فاسق اور فاجر ہیں، ہم تو بے نمازی ہیں، ہم تو شرابی ہیں، ہم تو الغرض گناہ کی ساری چیزیں اور ساری حدیں ہم نے پار کر دی ہے، اب اللہ رب العالمین ہماری دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اور انہیں لگتا ہے کہ دعا صرف اور صرف پہنچے ہوئے لوگوں کے، جو لوگ نیکوکار ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس طرح ان کے عقیدے میں خرابی اور بگاڑ آنی شروع ہوتی ہے کہ پوری زندگی انہی مولویوں کی یا انہی پیروں کی یا انہی بزرگوں کی خاطرداری کرتے ہوئے ان کی زندگی گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کا مقام اتنا بڑھا دیتے ہیں، نظر و نیاز کی ساری چیزیں ان کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا مقام جس طرح اللہ کی کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کو اس کے مقام و مرتبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی کا پہچان کرنا چاہیے، اسی طریقے سے وہ انسان جو اللہ کا گنہگار بندہ ہے، جس کے دل میں یہ بسا ہوا ہے، جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ ہمارے گناہ کو اللہ نہیں معاف کرے گا یا ہماری دعا قبول ہی نہیں کرے گا، تو ایسے لوگ ویسے ہی بزرگوں نیکوکار لوگوں کی عبادت اور ان کی دعا قبول ان سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ساری حدیں پر پار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام پر لا کر کے فائز کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے یوں ہی لفاظی نہیں بلکہ آپ کے سامنے دلائل کی پیش نظر بات کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، شیطان سے بڑا گنہگار اور عاصی اور نافرمان بندہ اللہ کا کوئی نہیں تھا کہ ایک غلطی اس نے کی، حضرت آدم علیہ السلام کی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا، اور دوبارہ جنت میں داخلے کی اس کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھا۔ اس لعین، ملعون اور مردود شیطان نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد تیرے بندے کو بھٹکاؤں، بہکاؤں اور گمراہ کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا اور کہا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دیا، جا تو جا کر کے میرے بندے کو بھٹکا سکتا ہے۔ تو اب سوچئے
کہ اتنا بڑا گنہگار بندہ اللہ کا، لیکن اس نے جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندہ ہیں۔ جب طوفان کے زد میں ان کے بیٹے آ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب ابن لی من اہلی، کہ اے اللہ یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور تو احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آج تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے فوری طور پر اس دعا کو رد کر دیا، نہیں قبول کیا، اور صرف نہ قبول کر کے ہی اللہ رب العالمین نہیں ٹھہرا، نہیں رکا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سخت فٹکار لگائی اور کہا اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تم مان لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کرنے والے ایسے نبی کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑے ولی، اس سے بڑے بزرگ، اس سے بڑے نیکوکار اور کون تھے؟ لیکن ان کی دعا بھی رد ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں یا اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، تو اللہ پر ہمارا اور آپ کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو اور تمام بندے کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ دلیل یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اپنے نفس پر گناہ کر کے اپنے آپ میں اسراف کر لیا ہے، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے عام لفظ استعمال کیا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس میں مسلمان، کافر، گنہگار، مصلح، مومن، ان تمام چیزوں کو نہیں کہا، بلکہ عبادی کہہ کر کے تمام لوگوں کو خطاب ہے کہ کوئی بھی ہو آئے اور مانگے، میری رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے کہا تمام گناہوں کو معاف کر دو، بس شرط یہ ہے کہ آپ مانگنا آئیں، اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں آپ جھکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔